نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ چاہا کہ میں حضرت سودا کو طلاق دے دوں۔ اس کی خبر حضرت سودا کو بھی پہنچ گئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا یا یہ سوچ رہے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح بخوبی علم تھا کہ نبی علیہ السلام کی دیگر خواتین کی نسبت حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے۔ آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، عرض گزار ہوئیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات سنی یا محسوس کی ہے کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے، آپ مجھے اپنے حرم سے نکالنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ قدم نہ اٹھائیے۔ میں اپنے جملہ حقوق یعنی جو میری باری ہے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں وقف کرتی ہوں۔ مجھے آپ وقت نہ دیجئے، میری باری میرا دن بھی حضرت عائشہ کے پاس گزاریے، مگر آپ مجھے طلاق نہ دیں، اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح اللہ نے اس دنیا میں مجھے آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت اور شرف زوجیت سے نوازا ہے، میں جنت میں بھی آپ کی بیوی بن کے رہوں۔ میری یہ خواہش ہے، اس لیے آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا، جب اس نے خدمت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال کیجئے کیا چاہتے ہو؟ جیسے آدمی خوش ہو کر کہتا ہے بتاؤ میں کیا انعام دوں، مانگیے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی ہمارے جیسے دنیا دار تو نہیں تھے وہ کہ اب نبی علیہ السلام ماشاءاللہ لہر میں آئے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، دے دو جی، کوئی لاٹ کر دو، کوئی بینک بیلنس دے دو، کوئی عہدہ منصب دے دو، کسی عزیز بچے کو نوکری دے دو۔ نہیں، ایک ہی سوال کیا، ایک ہی تمنا، مرافقتک فی الجنہ۔ اے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اگر زبان نبوت سے کچھ عنایت کرنا ہی چاہتے ہو اور میری یہ خواہش پوچھتے ہو کیا چاہتے ہو، تو پھر عرض ہے کہ مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما دے، جنت کا ساتھ نصیب فرما، اور یہی ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے عمل اور کردار بھی ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں نبی علیہ السلام کی رفاقت اور صحبت نصیب ہو جائے۔ پھر آپ نے نسخہ بھی بتایا، بہرحال وہ تو الگ بات ہے۔ تو یہی وہ عظیم مقام ہے جو سمجھیے کہ دنیا آخرت کے تمام مقامات، تمام درجات، ہر قسم کی عزت و سعادت سے سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ جنت ہی نہیں، جنت میں نبی علیہ السلام کی رفاقت اور صحبت مل جائے۔ اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا جنگ جمل کے ضمن میں، کہ جب ان کچھ بد نصیبوں نے سمجھیے کہا نا کہ آپ یہ مال غنیمت کے طور پر ہمیں دے دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر تمہارا یہی اصرار ہے تو بتائیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے میں کون لے گا؟ کیوں کہ عائشہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، امہات المومنین میں سے ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو ذرا آگے بڑھا کر فرمایا کہ انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ۔ لوگوں، عائشہ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، دنیا میں بھی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں، یعنی جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، زوجیت اور صحبت کا شرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ مقام تھا
نبی علیہ السلام جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ سب سے بہتر، سب سے زیادہ محبوب ترین، اپنی پسندیدہ تمام ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دی. اور اس کے جو اسباب ہیں نا وہ بھی بڑے غور طلب ہیں. بیوی سے محبت جن اسباب کی بنا پر ہوتی ہے ان میں ایک اطاعت، فرمانبرداری، وفاداری ہوتی ہے. عام معمولی اونچ نیچ الگ بات ہے. جو خاوند کی اطاعت گزار یا وفادار نہ ہو، بھلے وہ دنیاوی طور پر حسین و جمیل ہو، مال و دولت ہو، کچھ بھی ہو، آدمی اس سے دلی محبت نہیں کرتا. پہلا سبب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے محبت و اطاعت شعاری کے ساتھ وفاداری تھی. اور دوسری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تھا. وفاداری کا اندازہ لگائیں. یہ محبت، یہ پیار کوئی یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ جانبین سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے جس محبت، جس وفاداری کا اظہار کیا ہے، وہ آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے. جب نبی علیہ السلام سے بعض خواتین نے، ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا نا کہ دیکھیے یہ انصار سے صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے، صورتحال وہاں کچھ اور تھی، مکہ میں کچھ اور تھی، تو یہ عورتوں کے ایک فطری یا مزاج میں ہے، جب وہ بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کا زیور دیکھتی ہیں، کپڑے دیکھتی ہیں، پوشاک، یہ سب چیز گھریلو زندگی دیکھتی ہیں تو متاثر ہوتی ہیں، اور پھر آ کر وہی گھر میں تماشا شروع کر دیتی ہیں. جی وہ فلاں کے ایسے کپڑے تھے، ہمیں تم نے کبھی صلاح کرنی تھی، فلاں کا جوتا ایسا تھا، فلاں کے زیور ایسے تھے. یہ خام خواہ ایک بات عورتوں میں شروع ہو جاتی ہے. اپنے اپنے حالات دیکھنے چاہیے، اپنا اپنا سلسلہ دیکھنا چاہیے، کسی کو اللہ نے کیا دیا، کسی کو. اسی لیے یہ بھی شرعی آداب میں سے ہے. یہ ہماری ماؤں بہنوں ہی نہیں، ہمارے مردوں کو بھی یہ شرعی اور اخلاقی تقاضوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ماحول کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، یا یوں سمجھیے کہ ارد گرد کے ماحول کا احساس کرنا چاہیے. اگر آپ کے ہمسائے میں، آپ کے ماحول میں غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا، تو آپ کو بھی ذرا اس سلسلے میں اپنی جو لائف سٹائل ہے، یعنی اسلوب زندگی ہے، اس کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے. ایک غریب کا بچہ ہے، اس کے پھٹے پرانے ہیں، اس کے پاؤں ننگے ہیں، اس کو دکان سے خریدنے کے لیے گھر والوں کے پاس 1 روپیہ بھی نہ دے، ہمت نہیں ہے، اور آپ اپنے بچوں کو سوٹر بوٹر کر کے صبح ادھر لے جا رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. آپ پھل کھا کر چھلکے ان کے گھروں کے آگے پھینک رہے ہیں، گوشت کھا کر ہڈیاں گلی میں پھینک رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر کسی غریب کے دل میں آ گئی کہ یا اللہ ہمارے گھر میں تو چراغ بھی نہیں جلتا اور یہاں کمکمے چل رہے ہیں، اللہ ہمارے گھر میں تو چولہا نہیں جلتا، یہاں عیش و عشرت کی زندگی ہے، اللہ قدرت نظام کا ہے، لیکن خود اللہ سے ڈریے کہ ایسا نہ ہو کسی غریب کی بد دعا آپ کو لے دے. اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ایسے ماحول میں کم از کم باہر نکلنے کے لیے رکھیے کہ کسی غریب کا دل نہ دکھے، کسی غریب پڑوسی کے دل میں یہ تصور نہ آئے، اس کا بچہ آپ کے بچے کو دیکھ کر گھر میں جا کر احتجاج نہ کرے. اس کا بچہ سکول میں آپ کے بچے کا کلاس فیلو ہے، کتنے دیانتداری سوچیے ہمارے ہاں ہیں. آپ ایسے والدین کو ٹٹولیے اپنے معاشرے میں، ان کے بچے سکول نہیں جاتے، وہ اپنے بچوں کو سکول سے گھر میں بٹھا لیتے ہیں. سبب کیا ہے؟ یہ ہمارا بچہ بھی کہتا ہے فلاں کا بچہ تو روز 100 روپیہ لے کر جاتا ہے، وہاں کنٹین پہ جاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، امی مجھے بھی دو نا، میں تب جاؤں گا کہ مجھے بھی 100 روپیہ دے.
آپ بتائیں غریب آدمی سے کہاں سے 100 روپیہ دے گا؟ وہ ایسے سے آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، استعمال ضرور کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن معاشرے اور ماحول اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ کتنی بچیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کی بھی ڈیمانڈ اور خواہش ہے کہ والدین ہمارے ہاتھ بھی پیلے کریں تو جس طرح میری فلاں سہیلی کو جہیز ملا ہے مجھے بھی اتنا جہیز ملے، جس طرح میری کلاس فیلو کو گھر سے رخصت ہوتے وقت اتنا زیور ملا ہے مجھے بھی اتنا زیور ملے، مجھے بھی اتنا جہیز ملے۔ یہ وہ معاشرے کے اسرار و اغلال ہیں، یہ وہ معاشرے کے توق ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں اور ہم نے دوسرے کے گلوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت کے مطابق اپنی اولاد کو نہ دیں، مگر ایک بات تو ضرور رکھیے کہ اگر آپ کے ایسے اقدامات سے کسی غریب کی بچی گھر بیٹھی رہ گئی تو اس میں آپ برابر کے مجرم ہوں گے۔ یہ ہماری معاشرتی کوتاہیاں ہیں، ہم نے اس کے بغیر نکاح کو نکاح نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں ہوں، تنگی نہ ہو، بوجھ نہ ہو۔ آج ہم بوجھ بن گئے ہیں، براہ راست نہیں تو بالواسطہ بوجھ بن گئے ہیں۔ یہ اسلامی اخلاق آپ کو حق نہیں دیتا، اور پھر بد نصیبی یہ ہے کہ جہیز دیتے وقت ہم اسراف و تفریط سے کام لیتے ہیں، افراط و اسراف سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، غریبوں کے زخم پر نمک چھڑکتے ہیں، مگر جب وراثت کا نمبر آتا ہے پھر شیطان ہمیں بخیل اور کنجوس بنا دیتا ہے۔ وراثت دینے کے لیے ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ شیطانی کام کے لیے ہم بہت آگے بڑھتے ہیں جس سے غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔